أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں اور تمہارے بچے بھی جو نابالغ ہیں ان کو بھی دن میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو آپ کے پاس آنا ہے تو اجازت لینی چاہیے۔ فجر سے پہلے کا وقت ہے، دوپہر میں قیلولے کا وقت اور رات کو عشاء کے بعد کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 علتیں بھی بتلائی کہ یہ اس وجہ سے کہ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے کھلے رہنے کے اوقات ہے، اور طوافون علیکم بعضکم علی بعض، آگے یہ بھی بتلایا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ آنے جانے والے لوگ ہیں، ان 3 اوقات کے بعد ان کو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اجازت کی بات تھی، جس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اعضاء جس کو دکھانا ممنوع ہے، ان اعضاء کے اوپر نظر نہ پڑ جائے، یا ان حالات کے اوپر وہ مطلع نہ ہو جائے جن حالات سے دوسرے کو واقف کرنا آدمی برا سمجھتا ہے۔ آج جن آیات کریمہ کو پڑھا ہے ان میں سے سب سے پہلی آیت، اس میں حق سبحانہ و تعالی نے بوڑھی عورتوں کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں جن کو نکاح کی کوئی توقع نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان عورتوں کے اوپر، ان بوڑھی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ زینت کے اعضاء کو دکھانے والی نہ ہو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سب باتوں کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے قواعد کا لفظ ہے، والقواعد، قاعدتن کے معنی بیٹھنے والی، قعد عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کو قواعد یعنی بیٹھنے والی اس لیے قرار دیا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ تر بیٹھی رہتی ہے، اور ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کو قواعد اس لیے کہا کہ وہ استمتاع سے بیٹھ جاتی ہیں، یعنی اس سے فائدہ نہیں، نہ اس کو کوئی انٹریسٹ رہتا ہے، نہ دوسرے کو اس میں انٹریسٹ رہتا ہے، بیٹھی ہے، بچہ دے نہیں سکتی، اس کو حیض نہیں آتا، سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے فرمایا کہ لیس علیہن جناح، اگر وہ اپنے کپڑوں کو اتار رکھیں درا حالے کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بوڑھی عورتیں گھر میں اگر تھوڑے کپڑوں میں رہے تو درست ہے، پورا پردہ رکھنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کپڑے کم رکھے جس میں اس کا سر کھلا رہے، چہرہ کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی اگر زائد کپڑے اتار دیں، برقع ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مقصد زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کلومیٹر پورے ہو چکے ہو۔ ہاں، باقی آج کے زمانے میں سمجھ سکتے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے ایک قانون نکالا کہ عورت اگر 45 ایئرس کی ہو جاوے تو بغیر محرم کے جا سکتی ہے، تو انہوں نے نکالا ہے قانون، وہ شریعت تھوڑی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کوئی قانون بتلا دے وہ شریعت تو ہے نہیں۔ 45 کے بعد کلومیٹر پورے نہیں ہوتے، کلومیٹر شروع ہوتے ہیں وہاں سے۔ تو ایک عورت جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو ملنے کے لیے آئی، میں نے پوچھا کہ اکیلی جا رہے حج میں کس کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ کا محرم کون ہے؟ کہا فلاں صاحب۔ میں نے کہا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ پتہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ، میں نے کہا سعودی گورنمنٹ کوئی شریعت نہیں ہے کہ وہ بتا دے وہ شریعت ہو گئی، وہ ان کا قانون ہے۔ مسلمانوں کی تو حکومتیں ہیں دنیا میں، اسلامی حکومتیں کہاں ہیں؟ دو چیزوں میں فرق ہے۔ خیر، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں بھی رہ لے تو درست ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ اگر وہ پردے سے رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے جوان عورتوں کا مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ جوان عورتوں کو کتنا پردے میں رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کا منشا کیا ہے؟ قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ بری نیت والے بری نیت نہ کر سکے،
ورنہ میرے عزیزو واقعات ایسے سامنے آتے ہیں. گزشتہ سال ایک مسئلہ آیا تھا ہندوستان سے، کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی سگی نانی کے ساتھ زنا کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیوی حرام ہو گئی. یہ تو مسئلہ آیا تھا، لیکن اتنا سوچئے کہ نانی بن گئی پھر بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے. حالانکہ وہ تو داماد تھا. جب وہاں یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں تو اجنبیوں سے کیوں نہیں پیش آئیں گے؟ اور جو گھروں میں ایسے ہی بغیر رکاوٹ کے داخل ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش نہیں آئیں گے؟ اسی لیے اس زمانے کی عورتیں سفر بہت کم کیا کرتی تھی، گھروں میں رہا کرتی تھی. آج عورتیں اکیلی دوسرے ملکوں کے سفر کرتی ہیں اور اس کو بہت ہوشیار سمجھا جاتا ہے. شریعت نے ان کو ہوشیار نہیں قرار دیا. ہوشیار تو وہ ہے جو دین پہ چلے. لا یرجون نکاحا، وہ عورتیں جو گھرے بیٹھی ہوئی ہے نکاح کی امید نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں ہے کہ نکاح کی کوئی ان سے توقع رکھے. ربیہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں جن سے مرد نفرت کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی اس کی طرف رغبت نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی عمر رسیدہ بڑی عمر والی عورت ایسی ہے کہ اس کے اندر کچھ کشش باقی ہے، اور آج کے زمانے میں تو ایسی لپ لاپ ہو کے لوگ گھومتے ہیں کہ عمر کم لگتی ہے، تو پھر یہ اس آیت سے خارج رہے گی. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جس سے نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی ان سے رغبت نہیں رکھتا ہے. اور کپڑے اتار دینے سے مراد سر ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پشت یا پیٹ اور ناف سے نیچے کا بدن کھول دے، یہ جائز ہے. یہ نہیں، ہاتھ کھل گئے ہیں، سر کھلا ہے، چہرہ کھلا ہے تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن شرط اس کے ساتھ یہ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنے زینت کے سامان کو اظہار کرنے والی نہ ہو. تبرج کا خصوصی استعمال عورتوں کے بے پردہ بن ٹھن کر مردوں کے سامنے آنے کے لیے ہوتا ہے. تبرج یہ ہے. قرطبی نے لکھا کہ عورت دو پتلے کپڑے پہنے جس سے عورت کی ساری چیزیں دکھتی ہو. کپڑے پہنے ہیں پھر بھی نہیں پہنے ہیں، یہ ہے تبرج کا. یہ عورت ایسی نہ ہو کہ زینت کو ظاہر کر رہی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. لم ارہما قد قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کورے ہیں گائے کے دم چھلوں کی طرح، جس سے لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے رہتے. وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہنی ہوئی ہے پھر بھی ننگی ہے، لوگوں کو مائل کرتی ہے اور خود بھی مائل ہوتی ہے. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اتنے بڑے بنائے، انہوں نے بال کو اس طرح سے لپیٹ کے رکھا ہے جیسے کہ بختی اونٹ کے کوہان ہوتی ہے، جھکی ہوئی. حضور نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی لمبی دور کی مسافت سے محسوس ہوتی ہوگی، پھر بھی ان کو نہیں ہوگی. مفسر قرطبی نے لکھا کہ ان کو کپڑے پہنتے ہوئے بھی ننگا قرار دیا، اس لیے کہ ان پر کپڑے تو ہیں لیکن وہ کپڑے ایسے ہیں جو ان کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ ننگی ہے. کپڑا بہت زیادہ پتلا ہو جس سے عورت کا حسن ظاہر ہوتا ہو، ایسے کپڑے، یا اس کا بدن ظاہر ہوتا ہو، ایسے کپڑے پہننا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ 10 باتوں کو برا سمجھتے تھے، ان میں سے ایک بات حضور کو یہ پسند نہیں تھی کہ عورت بن کر سنگار کر غیر مقام نمودار ہو۔ یہی ہے تبرج۔ گلدستے تفاسیر میں لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ نے تبرج کا معنی یہ بتلایا کہ غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا اظہار زینت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اپنے کپڑے اتارنے کی اجازت تو دی، لیکن یہ قید لگا دی کہ اپنی زینت کو اظہار کرنے والی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کپڑے اتار کر غیر مردوں کے سامنے بوڑھی عورتوں کا آنا اس وقت قابل گناہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ اگر کپڑے اتارنے کا مقصد ہی اندرونی زینت اور لباس کی نمائش ہو تب تو وہ حرام ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فتنوں کے روک تھام کے لیے ظاہری انتظام تو کر دیے، یہ احکام بتلا دیے، باقی پردے کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اور فتنے اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اسی کے موافق اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ بہت سارے برقعے ظاہر میں تو برقعے ہیں اور اندر کیا پہنا ہے، یا یہ کہ اندر سے برقعے کے اندر سے کیا ہو رہا ہے۔ فیشنیبل برقعے بھی، دکھانے کے برقعے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہے۔ برقعے بھی ایسے پہننا کہ سامنے والے کو اٹریکٹ کرتا ہو، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ پردے کی جو آیت ہے اس میں یہ مستثنا ہے، اس کو نکالا گیا ہے کہ پردے کے معاملے میں ایسی بوڑھی عورت مستثنا ہے، اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا، جیسے کہ ایمان والی عورتوں کو نگاہ کو نیچے رکھنے کا جو حکم دیا تھا اور ان کو زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس میں ان بوڑھی عورتوں کو اس سے خارج سمجھا جائے گا، وہ اس آیت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ انسان کتنا بھی بوڑھا ہو جاوے، ہر ایک کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر سر اور دوسرے اعضاء کو بھی نہ دکھائے، اس سے بھی بچے، یہ بہتر ہے۔ احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو جائے۔ جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو جائے۔ علماء کرام نے خصوصاً تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بیمار ہو گئی تو اس کا جو لڑکا تھا ڈاکٹر کو لے آیا، طبیب کو لے آیا۔ اس طبیب نے عورت کو دیکھا کہ وہ ایسی بن سنوری ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر رنگے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہیں۔ طبیب نے کہا ما احوجہا الی الزوج، کہا اس عورت کو مرد کی ضرورت ہے سب سے زیادہ، کیا اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے شوہر کی۔ بیٹے نے کہا کہ ما للعجائز والازواج، بیٹی نے کہا یار آپ کیا بات کر رہے ہو، بوڑھی عورتوں کو شوہر کی ضرورت ہوگی۔ طبیب نے کہا ویحک انت اعلم من الطبیب، ارے کم بخت تجھے کیا پتا، تو زیادہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے، طبیب زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے خصوصاً اس دور کے اندر جس سے میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں، شہوتوں کا غلبہ اور پھر اس طرح کے ماحول اور اس طرح کی دعوتیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور ایسی تصویروں کے ذریعے، بہت ہی ضروری ہے
کہ عورتیں پردے میں رہے چاہے بوڑھی کیوں نہ ہو گئی ہو. ایک حکیم نے یہ بات بتائی کہ ان خیر نصف الرجل آخرہ یذهب جہلہ ویتقرب حلمہ ویستمع رأیہ. مرد کے دو حصوں کی خیر آدھے کی، مرد کے دو حصے کیے جائیں، ان کی جو خیر ہے وہ آخری حصے میں ہے. انسان کی زندگی کے دو حصے کیے جائیں تو ان دو حصوں میں آخری حصہ ہے اس میں خیر ہے، اس لیے کہ اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، تجربہ بہت ہوتا ہے اور بردباری بھی اس کے قریب ہوتی ہے، اس کی رائے پختہ ہوتی ہے. وَشَرُّ نِصْفَيِ الْمَرْأَةِ آخِرُهَا، اور عورت کی زندگی کے دو حصے کیے جائیں اس میں سب سے برا حصہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے. يَسُوءُ خُلْقُهَا، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. وَيُحِدُّ لِسَانُهَا، اس کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور اس کی رحمدانی کہا کہ بانجھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی، زبان تیز ہو جاتی ہے، اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگتا. رابعہ ادویہ کا بھی قصہ لکھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا رابعہ ادویہ کے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہی پہنچے، اجازت لی ان کے پاس جانے کی. رابعہ ادویہ نے پردہ ڈال دیا اور پردے کے پیچھے بیٹھ گئی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اس سے فرمایا، ان سے عرض کیا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے لیے شوہر کے بغیر چارہ کار نہیں. عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں کس کو جانوں کہ پہچانتی ہوں کہ اس سے نکاح کروں. لوگوں نے کہا کہ حسن بصری سے نکاح کر لو. کہا کہ اگر وہ میرے 4 سوالوں کے جواب دے دے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں. کہا پوچھو. کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں جواب دوں گا. رابعہ ادویہ نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں اور دنیا سے نکل جاؤں تو کیا ایمان پر مروں گی یا ایمان پر نہیں مروں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر پوچھا کہ دوسرا سوال ہے کہ اگر قبر میں مجھے رکھا گیا اور منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو کیا میں ان کا جواب دے پاؤں گی یا نہیں؟ کہا یہ بھی غیب ہے. کہا جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور نامہ یا اعمال اڑائے جائیں گے تو مجھے رائٹ ہینڈ میں ملے گا یا لیفٹ میں؟ کہا یہ بھی غیب ہے. کہا جب مخلوق میں اعلان ہوگا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی النار، و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی ایک جماعت جہنم میں، تو میں کس جماعت میں ہوں گی؟ فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے. کہا کہ جس کو ان 4 چیزوں کا علم ہو، من کان لہ علم هذه الاربع کیف یشتغل بالتزوج، وہ کیسے شادی کے اندر مشغول ہوگا؟ پھر کہا کہ حسن یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو پیدا کیا ہے، کتنی عقل اللہ نے پیدا کی؟ کہا کہ 10 اجزاء، اس میں سے 9 اجزاء مردوں کے لیے اور 1 جز عورتوں کے لیے. پھر کہا کہ حسن اللہ تعالیٰ نے شہوت کتنی پیدا کی؟ کہا 10 اجزاء، 9 اجزاء عورتوں کے لیے اور 1 جز مرد کے لیے. رابعہ ادویہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حسن میں ان 3 اجزاء جو شہوت کے ہیں اس کے اوپر عقل کے 1 جز کے ذریعے قادر ہوں کہ اس کی حفاظت کر لوں گی، اور آپ اپنی شہوت کے 1 جز کے اوپر عقل کے 9 اجزاء کے ذریعے قدرت نہیں رکھتے.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ ہے شہوات کا مسئلہ۔ یہ تو سمجھو کہ پیٹرول ہے، اس پیٹرول کے پاس اب کر دیا سلائی کو جلایا جائے تو فوراً پکڑ لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ بعد والی جو آیت ہے اس آیت کا ترجمہ، لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اندھے پر کوئی تکلیف نہیں، لنگڑے پر کوئی تکلیف نہیں، اور بیمار پر کوئی تکلیف نہیں، وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ، اور تم لوگوں کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھر سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک نابینا، دوسرا لنگڑا اور تیسرا بیمار۔ ان تینوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ معاملے کا طریقہ بتلایا۔ ان آیات کریمہ کا جو شان نزول ہے علماء کرام نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا منع ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منہ، کسی مسلمان مرد کا، کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی رضامندی سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحلبن احد ماشیۃ احد الا باذنہ، کوئی کسی کے چوپائے کا دودھ نہ نکالے مگر اس کی اجازت سے۔ تو کسی کا مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا نہ لینے کا کیا حکم ہے وہ بیان تھا۔ اس آیت میں گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کیا آداب ہے، مستحب ہے یا واجب ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یا یوں کہیے بقول مولانا ادریس کاندلوی علیہ الرحمہ کے کہ اوپر آداب معاشرت کا تذکرہ تھا، اب باہمی اکل و شرب کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 احوال بیان کیے ہیں۔ ان 5 احوال کو ہم سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کریمہ میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ حقوق العباد بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔
حقوق اللہ تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ہے، وہ بھی فرض ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور کر دے وے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، اگر ساری دنیا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جاوے تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ آج ہر ایک کو حق لینے کی فکر ہے، حق دینے کی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ فکر ہو جائے کہ میرا بھائی اپنا حق لے لے تاکہ میں فارغ ہو جاؤں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ لیکن آج دینا کس کو ہے؟ لینا ضرور ہے۔ لوگ میرے حق ادا کریں، میں کسی کا نہ کروں، سارے جھگڑے اسی کے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کا مال بلا اجازت کھانا یا تصرف میں لانا، اس کی سخت وعید آئی ہے۔ دوسرے کے مال کو دوسرے کا بھی تو سمجھو۔ اگر 4-5 بھائی ہیں، باپ گزر گیا ہے، اب ایک بھائی لے کے بیٹھا ہے، وہ یہ تو سمجھے کہ بھئی ان کا حق ہے، ان کو دے دوں میں جلدی، ورنہ ان کا حصہ میں استعمال کر رہا ہوں، میں تصرف کر رہا ہوں دوسرے کے حصے کے اندر، دوسرے کے مال میں۔ تیسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ چیدہ لوگ تھے، یعنی منتخب کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فرمان پر ہر وقت گوش بر آواز رہتے تھے، حضور کی بات پر عمل کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کر دیتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان لوگوں کی ایک عادت بن گئی تھی جن کو دیکھ کر فرشتے بھی فخر کرتے تھے۔ دوسرے کی رضامندی کے بغیر کسی کے مال میں تھوڑا سا تصرف بھی گوارا نہیں، کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانا بھی گوارا نہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کو جاننا ضروری ہے۔ اب آئیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 حضرات کا جن کا تذکرہ ہے، نابینا، پاؤں سے معذور اور بیمار، جو کام تکلیف کے ہیں وہ ان کو معاف ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا، حج، جمعہ اور جماعت کی نماز اور ایسی چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان معذور محتاج لوگوں کو تندرست لوگوں کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر اس قسم کے جو محتاج لوگ ہوتے تھے، معذور ہوتے تھے، مالداروں کے ساتھ کھانے سے رکتے تھے۔ وہ لوگ، انہیں یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ ہم کھائیں گے تو ان کو ہو سکتا ہے نفرت ہو، بعض ہماری حرکتیں ایسی ہو جو ان کو تکلیف پہنچاتی ہو، اور بعضوں کو نفرت و وحشت ہوتی بھی تھی۔ آپ دیکھا ہوگا کوئی نابینا آدمی جب کھاتا ہے تو اس بیچارے کو کہاں پتا ہے کہ کتنا گرائے ہو اور میں نے کتنا گرایا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ کھا رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نابینا آدمی ہے، وہ یہ سوچے گا کہ کوئی کھانے کی 4-5 آئٹم ہے اور میں اچھی ہی چیز کو کھا رہا ہوں، اور دوسرے لوگ ہیں ان کا اچھی چیز میں سے ان کا بھی حصہ میں کھا رہا ہوں، تو یہ عدل اور مروت کے خلاف ہے، جس میں دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی۔ پاؤں سے جو معذور ہے وہ بیچارہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر ان کے ساتھ کھاؤں گا تو مجھے بیٹھنے میں بڑی جگہ کی ضرورت پڑے گی، جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو تنگی ہوگی، ان لوگوں کو خود کو اس سے تکلیف پیش آتی تھی۔
اور بیمار آدمی، اس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کم کھاوے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 آدمی کھانے بیٹھے ہیں، ان میں 3 تو تندرست ہے اور ایک آدمی بیمار ہے۔ اب بیمار کم کھا رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے بھی اپنے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، تو یا بیمار آدمی ہے، بعض لوگ ایسے ناک کھینچتے رہتے ہیں تو تکلیف ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کھاتے وقت ایسی حرکت کرنا جس سے پڑوس میں ساتھ میں کھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، مکروہ ہے اس طرح کرنا۔ ادھر ان معذور لوگوں کو یہ خیال گزرا تو ادھر دوسرے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ایسے معذور اور مریض کے ساتھ کھانے میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کم کھائیں اور ہم زیادہ کھا لیں، مساوات قائم نہ رہ سکے، کیونکہ نابینا آدمی اس کی تو نظر سارے کھانوں پر ہوتی نہیں، اور نابینا ہو سکتا ہے ممکن ہے دیر میں پہنچا ہو، مناسب نشست سے بیٹھ نہ سکتا ہو، جیسے پاؤں سے معذور آدمی ہے لیٹ پہنچے، یا یہ کہ صحیح ڈھنگ سے بیٹھ نہ سکتا ہو، تو ان کے ساتھ کھانے والوں کو یہ ڈر لگا کہ ان کی حق تلفی نہ ہو جاوے۔ یا ایک صورت یہ بھی پیش آتی تھی کہ معذور و محتاج لوگ کسی کے پاس گئے اور وہ شخص ایسا تھا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اب ایسے آدمی کے پاس گئے کہ جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں تھی، یہ اپنے رشتہ دار کے یہاں لے گیا، اس رشتہ دار نے کچھ خدمت کی تو ان معذوروں کو خیال ہوا ہم تو آئے تھے ان کے پاس اور یہ دوسروں کے یہاں لے گئے، پتہ نہیں وہ کھلانے والے خوش بھی تھے یا ناراض سے پہنچے تو بیچاروں کو کھلانا پڑا۔ ان تمام خیالات کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دی تاکہ اس طرح کے اوہام اور خیالات پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو جن لوگوں کو پاؤں سے معذور، نابینا اور بیمار کے ساتھ مل کر کھانے کا معاملہ پیش آتا تھا، ان کو تردد ہوا کہ بیمار عادتاً کم کھاتا ہے، نابینا بیچارہ تمیز نہیں کر پاتا کون سی آئٹم اچھی ہے کون سا ٹیسٹی ہے، پاؤں سے معذور بیچارہ بیٹھنے میں صحیح نہیں بیٹھ سکتا، تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں حق تلفی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مسلمان جب جہاد میں جاتے تھے تو اپنے گھر کی کنجیاں ان معذوروں کو دے کر جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے تم کھا پی سکتے ہو، مگر یہ لوگ احتیاط کی بنا پر ان کے گھر سے کچھ کھاتے نہیں تھے کہ شاید یہ ان کے منشے کے خلاف ہو۔ اب مثال کے طور پر کسی کے گھر کے کھانے کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہے، روٹی رکھی ہے، چاول رکھا ہے، سالن رکھا ہے، کڑی ہے، کھچڑی ہے، کچھ بھی رکھا ہے، اس کے ساتھ بادام بھی ہے، کھجور بھی ہو اور اس طرح کے میوہ جات بھی رکھے ہیں، تو سوچے کہ روٹی تو کھا لے لیکن وہ بادام اور اس طرح کی چیز کو نہ کھائے، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے کہ یہ تھوڑی چیزیں کھانے کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے مسند بزار کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مضمون نقل کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد ہو اور اپنے مکانوں کی کنجیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے۔ وہ ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے کھا پی سکتے ہو، مگر یہ لوگ غایت تقویٰ سے اس اندیشے پر کہ شاید ان کی اجازت دل سے نہ دی ہو، اب جب چابی دی ہے تو کہا کہ کھا لینا، اس لیے وہ بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ بعضوں نے ایک روایت اور نقل کی ہے جیسے کہ بغوی نے نقل کی ہے
ان کا فرمانا ہے کہ یہ آیت بنو لیث بن بکر الکنانی کے متعلق نازل ہوئی۔ اس قبیلے کا ایک شخص تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا تھا، مہمان ساتھ کھانے کے لیے مل جاتا تو کھانا کھا لیتا، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی اور کھانا سامنے رکھا ہے مگر اس شخص نے نہیں کھایا۔ اونٹنیوں میں دودھ بھرا رہتا مگر وہ تنہا نہیں پیتا تھا، جب کوئی مہمان پینے والا ساتھ میں مل جاتا تو پی لیتا۔ دن بھر مہمان نہیں ملتا، نہ تنہا کھاتا نہ پیتا، بھوکا پیاسا رہتا، جب شام ہو جاتی تو کچھ کھا لیتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کا آگے کا حصہ کہ اکیلے کھاؤ یا مل کر کھاؤ وہ حصہ نازل ہو۔ بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی نقل کیا کہ آیت کریمہ جس میں 11 لوگوں کے یہاں کھانے کی اجازت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے 11 قسم کے، اس میں ایک دوست کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ حارث بن عمرو کا واقعہ ہے، وہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زید کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی۔ جب حارث واپس آئے تو دیکھا مالک بن زید بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو رہے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا آپ کو؟ کہا میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ایسا ہوا۔ معید اسکندروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور صورت بتلائی کہ کوئی معذور اور بیمار کسی کو ملنے گیا اور وہ شخص اس معذور کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اپنے بھائی یا کسی کے ہاں لے گیا تو ان کو ایسا ہوا۔ بعض انصار پر جود و کرم کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ لوگ بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کئی واقعات ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں، اور پاؤں سے معذور پر کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں، چاہے وہ جہاد میں نہ جاوے یا اگر معذور ہے جس طرح سے حج میں نہ جاوے، اسی طرح سے دوسرے کھانے میں کسی کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس میں سب تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اور تم لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں جو تندرست ہے، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کھائے۔ اپنے گھر سے کھانا، اپنے گھروں سے مراد وہ گھر جن میں بیوی بچے ہو، اپنی اولاد کا گھر ہے وہ بھی اپنا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج تو کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑے جھگڑے، بیٹا کہتا ہے میرا ہے، باپ کہتا ہے میرا ہے۔ اللہ اکبر، نہ باپ کو بیٹے کی پڑی ہے نہ بیٹے کو باپ کی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنی اولاد کے گھروں سے کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ پاکیزہ ترین مال وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کمائے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ مطلب یہ کہ بیویوں کا اور اپنی اولاد کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 11 قسم کے گھروں کا تذکرہ کیا جن میں سے بلا اجازت آدمی کھا سکتا ہے، جن میں سے والد کا مکان بھی ہے، ماں کا مکان بھی ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، چچاؤں کا، پھوپھیوں کا، خالاؤں کا، ماموں کا، او ما ملکت مفاتیحہ او صدیقکم، یا جن کی کنجیوں کے تم مالک، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، ان کے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہیں سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب ان کے گھروں میں کھانے سے کوئی
پرابلم نہیں ہے، تو اگر ان کے گھروں سے کسی لڑکے نے چوری کی ہے جو یہ رشتہ داری رکھتا ہے، تو اس رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو چوری، شرعی چوری کے حکم میں داخل کر کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے گھر سے کھا سکتا ہے، کیونکہ جس کی کنجیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اس سے مراد غلام ہے۔ او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقکم، اپنے دوست کے گھر سے، لیکن یاد رکھیں دوست میں بھی فرق ہوتا ہے، ہر دوست کے گھر سے کھانا نہیں، ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کو خوشی ہوگی، اس کو برا نہیں لگے گا تو کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کسی سے تھوڑا کچھ تعلق ہو گیا ہے تو اس کے گھر سے بلا اجازت کھا سکتے ہیں، کیونکہ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا باطن تمہارے باطن کے خلاف نہ ہو، جیسے کہ اس کا ظاہر تمہارے ظاہر کے خلاف نہ ہو، تبھی تو اتنی خوش دلی اور خوش طبعی ہوگی۔ آدمی کھائے گا تو خوشی ہوگی اس کو۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا، اور یہ دین اور دنیاوی معاملے میں جو اجازت دی گئی ہے وہ تب ہوگا جب کہ دوستی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو گئی تو میرا دوست ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں مہمان ہوئے، دعوت تھی، کھانا کھانے کی لسٹ بنائی گئی، اس لسٹ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیز بڑھا دی لکھ کر۔ جب کھانا تیار ہوا، وہ چیز جو صاحب خانہ نے لسٹ کے اندر نہیں لکھی تھی وہ چیز اس نے دیکھی تو لسٹ منگوائی، لسٹ میں دیکھا کہ کسی نے اضافہ کیا ہے، تو اس خادم سے پوچھا یہ کس نے اضافہ کیا؟ کہا امام صاحب نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ سارے کھانوں کے مقابلے میں اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی جو طبیعت چاہتی تھی وہ چیز لکھ دی۔ تو ایسی دوستی ہو تو پھر اس کے گھر بغیر اجازت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، ابھی اس پہ کچھ مضامین باقی ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ آپ لوگ ذرا اس بارے میں ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہمارے دین نے ایسی باتوں کو بھی بیان کیا ہے جو انسان کی زندگی میں بار بار پیش آتی ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔